پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی طاقت بھی ہے. پاکستان کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. دنیا کی بڑی بلند ترین چوٹیاں پاکستان کے اندر موجود ہے، جس میں K2 جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. 600-650 کلومیٹر کا کوسٹل ہمارا جو کراچی سے گوادر تک جاتا ہے وہ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، اور کھیت بھی ہیں، کھلیان بھی ہیں، اور ہریالی بھی ہے، میدان بھی ہیں، اور بہترین لوگ ہیں ہمارے جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. اور یہ وہ قوم ہے جس کے 90 لاکھ پاکستانی بیرون ملک بیٹھے ہیں، اور جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور پاکستان کے لیے اپنا سرمایہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصول قائد اعظم محمد علی جناح نے ایمان اتحاد تنظیم کا یہاں پر رکھا تھا، اسی اصول کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے پاکستان کو حقیقی معنوں کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانا ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی پیغام ہے، وہ پیغام ہے کہ ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے گی، اس کے لیے انصاف کا بندوبست کرے گی، اور پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ عدل اور انصاف کے اوپر ہم نے مضبوط کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے آج یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مشن ہے، جو یہ پاکستان ہے، اس پاکستان کے اوپر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اس پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، سبز حلالی پرچم کی سربلندی کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہر وقت اپنی جدوجہد بھی کرنی ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنا مثبت کردار بھی ادا کرنا ہے. اور آج ہم کشمیریوں کو بھی نہیں بھول سکتے، ان کی جو آزادی کی تحریک ہے، کیونکہ ایک طرف آپ آزاد ریاست میں ہیں، دوسری طرف 80 لاکھ کشمیریوں کو RSS کی انتہا پسندانہ سوچ کے ماننے والے پیروکار مودی نے پابند سلاسل بنا کے رکھا ہوا ہے. حریت رہنماؤں کو قید و بند کی صوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. وہاں پر برہان وانی جیسے شہید پیدا ہو رہے ہیں آزادی کے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات کا ان کو سامنا ہے. تو آزادی کی نعمت کشمیریوں کی جدوجہد کو، ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر کا نوجوان، کشمیر کا بزرگ، کشمیر کی مائیں بہنیں بھی جو ہے وہ آزادی کا سانس لے سکیں گی، وہ بھی جو ہے وہ آزاد فضا کا حصہ بن سکیں گی. اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم ان کی پرامن جو جدوجہد ہے اس کو ہم حمایت جاری رکھیں گے. اور میرے عزیز ہم وطنوں، یہ ملک پاکستان آج اگر کوئی ہمارے ملک کی طرف میلی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ملک کا دفاع بھی ذمہ دار ہاتھوں کے اندر ہے، اور اس ملک کے اندر سب لوگ بے شک سو جائیں، آرام کریں، 3 لوگ جاگ رہے ہیں آپ کے ملک کے، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے آرمی چیف، اور آپ کے DGI SI.